दूसरी हदीस कौन सी इसने पेश की, आए इसी की जुबानी सुनते हैं। اور یہ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، حدیث نمبر 1944۔ حدیث آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائے گی، ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں آپ نے اگر کاپی پینسل رکھی ہے، اگر آپ کا حافظہ تیز ہے، تو آپ نے ایک بندے کو نوٹ کرنا ہے، محمد بن اسحاق، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلا راوی ابو سلمہ یحییٰ بن خلف عبد الاعلی محمد بن اسحاق کو پن پوائنٹ کر کے سائڈ پہ رکھیں، عبداللہ بن ابی بکر امرہ اور عائشہ، یہ سارے ٹھیک ہیں۔ محمد بن اسحاق کو آپ نے پوائنٹ کر کے رکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر ساری گیم ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ قرآن میں آیتیں موجود تھیں رجم کی اور بڑے شخص کی رضاعت کی، 10 کی۔ فلما مات رسول، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وتشاغلنا بموته دخل داجن فاکلها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، ہم لوگ مشغول ہو گئے، ایک بکری داخل ہوئی اور اس نے اس کو کھا لیا، اس ورقے کو۔ یہاں ہم نے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر ایک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وہ ورقے میری چارپائی کے نیچے تھے اور اس کو بکری آئی اور کھا گئی۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ہوتا ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دو آیتیں تھیں جو کھائی گئی ہیں، ایک رجم کی آیت اور ایک رضاعت کبیر کی آیت۔ یہ 3 پوائنٹ لکھ لیں پاس۔ محمد بن اسحاق، نمبر 2 بکری کے کھانے کا واقعہ، اور اس نے کھایا کیا؟ 2 آیتیں، آیت رجم اور رضاعت کبیر عشرہ کی آیت۔ یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم چلتے ہیں۔ یہ حدیث صرف سنن ابن ماجہ کے اندر نہیں آئی، یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، مسند ابی یعلا کے اندر آئی ہے، مصنف کے اندر آئی ہے، عبد الرزاق کے اندر، اسی طریقے سے سیرت کی کئی کتابوں کے اندر آئی۔ روایت مختلف جگہ پر یہ حدیث آئی ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی اسناد ہیں باقی ساری، کسی میں بھی بکری کے کھانے کا واقعہ نہیں ہے سوائے اس سند کے اندر جو محمد بن اسحاق کے پاس ہے۔ یعنی محمد بن اسحاق جس سند کے اندر راوی ہے، اس کے علاوہ جتنے راویوں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں نا اپنے استادوں کو یا شاگردوں کو، کسی نے بھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا کہ بکری کھا گئی تھی۔ یہاں تک بیان ہوا ہے کہ یہ آیتیں لکھی ہوئی تھیں، بس اس سے آگے بکری آ گئی کھا گئی یہ واقعہ لکھا ہی نہیں ہوا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ایک جگہ پر ایک بڑی تعداد ہے جو اسی واقعے کو بیان کر رہی ہے، مگر اتنا اہم واقعہ کہ 2 آیتیں موجود تھی جن کو بکری کھا گئی۔ اب یہ دیکھیں آپ آج کے دور کے اندر بھی یہ اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے، الحدین اعتراض کرتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، بکری کھا گئی بکری کھا گئی بکری کھا گئی۔ اس وقت یہ بات نہیں بنی ہوگی، سوچیں ذرا، دشمن اس وقت نہیں تھے بھائی، شروع کا زمانہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت عمر فاروق کا تو زمانہ نہیں تھا نا، یہ حضرت عثمان غنی کا کہ جی چہار جانب اسلام پھیل چکا تھا۔ دشمن تو اس وقت بھی تھے، بلکہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے مسلمان دشمن ہو گئے تھے، کئی منکرین زکات ہوں، مدعین نبوت ہوں یا مرتدین ہوں۔ کسی نے بھی یہ اعتراض اٹھایا، یہ واقعہ تو مشہور ہو جانا چاہیے تھا، یہ تو زبان زد عام واقعہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر مزے کی بات ہے کہ محمد بن اسحاق کے علاوہ اس واقعہ کو کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ان 2 ٹکے کے چھنکنا نہ جاننے والے ملحدوں اور عیسائی مصریوں کے جو پیڈ ٹٹو ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسی طرح کے تفردات اٹھاتے ہیں۔ اب اس چیز کو میں نے پوائنٹ اس لیے اٹھایا ہے محمد بن اسحاق کا کہ اس کے علاوہ کسی نے یہ واقعہ بیان ہی نہیں کیا، یا دوسری روایتوں کے اندر آیا ہی نہیں ہے، اور جن جگہ پر آیا ہے بھی ان کا حال میں دکھاؤں گا۔ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایڈم سیکر جس کو میرے چھنکنے کا نہیں پتا، اگر انہیں اب بھی ضد لگائی نا کہ میں نے تفرد کی روایت پر چلنا ہے، تے پتر میں تیرے کان سیک دینے نے، ہاں میں تمہیں حوالے بہانا واگے، ٹینشن نہیں لینی۔ اب چلتے ہیں کہ سب سے اتھنٹک صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث آئی ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، صحیح مسلم اس کے اوپر جرا نہیں ہو سکتی، مگر مزے کی بات یہ ہے وہاں واقعی نہیں آیا۔ یہ 1452A B اور C صحیح مسلم کے اندر تینوں حدیثیں کھول کر دیکھ جائیں، صرف واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے قرآن کے اندر یہ 10 رضاعت کی معلومات کی آیتیں موجود تھیں اور اسی طریقے سے رجم کی آیتیں موجود تھیں، کسی جگہ پر بھی نہیں ہے بکری کا واقعہ۔ مسند احمد کی، اور مزے کی بات بتاؤں اس میں بھی محمد بن اسحاق ہے، یعنی جدھر محمد بن اسحاق آیا ہے نا وہاں بکری کا واقعہ آیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ محمد بن اسحاق ضعیف ہے۔ جی ابھی میں دکھا دیتا ہوں، یہ مسند احمد ہے آپ کے سامنے، اور اس کی جلد ہے جناب لمبی چوڑی 43ویں جلد، حدیث نمبر ہے 36316۔ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے رہیں، پوری سند دیکھیں، میں نے ریڈ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ابن اسحاق کے اوپر، ابن اسحاق آیا اس کو میں نے ریڈ کیا، کیوں؟ کیونکہ نیچے جب انہوں نے حدیث کا نمبر 1 لگایا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے ریڈ کے ساتھ اسنادہ ضعیف لتفرد ابن اسحاق، اور وہ کون ہے؟ وہو محمد بن اسحاق ہے۔ اب محمد بن اسحاق ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، وفی متنہ نکارہ، اس کے متن کے اندر تفرد ہے، یعنی یہ اکیلا ہی چیمپئن اٹھا تھا جس نے یہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو ابن ماجہ کی روایت ہو یا مسند احمد کی، محمد بن اسحاق کے تفرد کی وجہ سے یہ واقعہ بالکل ضعیف ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بکری نے نہیں کھایا تو وہ گئی کدھر؟
سوال یہ اٹھتا ہے، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ گئیں کدھر، اور اس سے پہلے اٹھتا ہے کہ اگر وہ آیتیں قرآن کا حصہ تھیں ہی نہیں تو حضرت عائشہ نے کیوں لکھی ہوئی تھیں؟ وہ میں پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے 57 ہجری کے اندر، 57 ہجری، 13 ہجری کو والد چلے گئے، اگلے 10 سال بعد 23 کو حضرت عمر چلے گئے، اس کے بعد عثمان چلے گئے، قرآن جمع ہوا، قرآن کے اوپر بحث ہوئی، میٹنگز ہوئی، کانفرنسز ہوئی، مشاورتی پینل بیٹھے، وہ حضرت عائشہ کے پاس صحیفہ موجود تھا، عراق سے ایک قاری آتا ہے، میں نے کمپائلیشن آف قرآن جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے حوالہ دیا تھا کہ ایک عراقی آتا ہے، کہ عراقی آیا، اس نے کہا مجھے اپنا اما حضور مجھے اپنا صحیفہ دکھائیں، میں نے اپنی آیتیں ٹھیک کرنی ہے، انہوں نے اپنا صحیفہ نکال کر دیا حضرت عائشہ نے اپنی زندگی کے اندر. وہ حضرت عائشہ کو 57 ہجری تک زندہ رہی ہیں، ایک جگہ پر بھی یہ موقع نہیں ملا کہ کہتی بھائی 2 آیتیں غائب ہیں قرآن کی، اور خدا کا واسطہ ہے ان آیتوں کو دوبارہ داخل کرو، کیوں نہیں کہا، کیوں لکھا ہوا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو چونکہ لکھ لیا تھا اور وہ منسوخ التلاوت ہونے سے پہلے قرآن کا حصہ سمجھی جاتی تھی، آپ نے ان کو اپنے پاس احتراماً ریکارڈ کے لیے رکھا، کیونکہ حضرت عائشہ ہمیشہ سے ہی تعلیم و تأدب کے لیے اور تعلیم و تربیت کے لیے بڑی مانی جاتی ہیں، ایجوکیشنل سوشل لائف بہت ایکٹیو گزاری، تو حضرت عائشہ نے اپنے ریکارڈ میں رکھی ہوئی تھی، اس لیے اس کو لکھ کے رکھا تھا. اب یہ ہوا کہ وہ پھر قرآن میں لکھی کیوں نہیں گئیں؟ 2 آیتیں ہیں. اب یہاں سے شروع ہونے لگا تیسرے سوال کا جواب. پہلا میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، محمد بن اسحاق راوی ضعیف ہے تفرد کی وجہ سے. اچھا، دوسرا میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ وہ واقعی غلط ہے، وہ محمد بن اسحاق کی وجہ سے بالکل ہی واقعہ اکیلے نے بیان کیا. اب تیسری چیز رہ گئی کہ وہ 2 آیتیں جو تھیں ان آیتوں کا بنا کیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ ہوائی فائر کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ 2 آیتیں جو وہ نہیں تھیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ آیتیں تھی بعد میں نہیں لکھی، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دکھائیں، کیونکہ جمع کرنے کے لیے تو آپ کو نص قطعی چاہیے. نص قطعی سے مراد یہ ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن جمع کر سکتے ہیں. ہم اب بائبل کی طرح تو نہیں ہے نا کہ 2 ٹکے کے بندے اٹھ کے جمع کریں. پتر میں تینوں حدیثہ وہاں لگاواں، 2 آیتیں ہیں، نوٹ کر لیں، ایک آیت ہے رجم کی اور ایک آیت ہے رضاعت کی. دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر منسوخ التلاوت ہو چکی تھیں اور آپ نے ان کو قرآن میں لکھنے کا حکم ہی نہیں دیا ہوا تھا. اس سے پتا چلا کہ وہ قرآن کا حصہ تھی ہی نہیں اس کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے جمع کر کے امت کو دیا تھا. اس سے پہلے جو آیتیں موجود تھیں وہ منسوخ التلاوت تھی، اس کو میں پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. اب ہم شروع کرنے لگے ہیں پہلی آیت سے، رجم کی آیت سے. آپ کے سامنے حدیث ہے مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم النیسابوری کی، اردو کے اندر 6 جلد ہے، حدیث نمبر ہے 8071. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب رجم کی آیات نازل ہوئیں، عمر بن عاص اور زید بن ثابت، یاد ہے زید بن ثابت کون ہے؟ زید بن ثابت انصاری وہی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع کیا کرتے تھے، کاتبے وہی ہیں. ہاں جی، تو زید بن ثابت انصاری اور عمر بن عاص بیٹھے ہوئے تھے اور مشورہ چل رہا تھا کہ کیا قرآن میں وہ آیت نہیں ہے رجم کی، اس کو لکھا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس آیت کو لکھ لوں؟ مجھے یوں لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا حل کرنا اچھا نہیں لگا. کیا مراد ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ یہ آیت قرآن کا حصہ بنے، کیونکہ آپ نبی تھا، آپ کو پتا تھا منسوخ التلاوت ہے، حکم باقی رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اگلے پیراگراف کے اندر حضرت عمر بن عاص نے یہی چیز بیان کی ہے کہ عمل ہو رہا تھا، آیت نہیں لکھی گئی. اسے کہتے ہیں منسوخ التلاوت. سنن الکبرى امام نسائی کی، پرانے امام ہیں، 100-200 سال پرانے نہیں، 2 صدی کے، اور جلد ہے 6، حدیث نمبر ہے 7110. مروان زید بن ثابت بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کننا عند مروان وفینا زید بن ثابت، زید بن ثابت تھے اور ہمارے ساتھ مروان بیٹھے تھے. فقال زید کننا نقرأ والشیخ والشیخۃ فرجموہما البتۃ، زید کہتے ہیں ہم پڑھا کرتے تھے، قرات کیا کرتے تھے کہ یعنی شادی شدہ کو، مرد کو، اور شادی شدہ عورت کو، دونوں کو رجم کرنا ہے. فقال مروان، تو مروان نے سوال کیا الا تجعلہ فی المصحف، کیا آپ لوگوں نے اس کو قرآن میں نہیں لکھا؟ تو زید بن ثابت کو کیا جواب دینا چاہیے تھا کہ لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ آپ نے عمل کا ذکر کیا. آپ نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ بڑے بزرگ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جاتا ہے، تو عمل تو موجود ہے. اب وہ آگے کہتے ہیں کہ لکھا کیوں نہیں. اس کے اوپر اب وہ جواب دینے لگے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے بھی ایک بار ہماری مجلس کے اندر یہی چیز ذکر کی اور کہا میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا تو میں یہ ساری چیز ذکر کروں گا کہ اس کو قرآن میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. فَإِذَا ذَكَرَ آیت رجم، تو میں نے جب اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آیت رجم کا ذکر کیا،
فقال، آخری دو لائنیں، فقال یا رسول اللہ، کیا میں آیت رجم لکھ لوں قرآن کے اندر؟ قال لا استطیع، کہا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ یہ لکھنی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر ہی بتا دیا تھا، اپنی زندگی کے اندر ہی۔ اب یہ روایتیں موجود ہیں کہ رجم کی آیت لکھنی نہیں۔ تو جب لکھنی ہی نہیں تھی وہ آیت، قرآن کا حصہ ہی نہیں تھی، منسوخ التلاوہ ہو چکی تھی، تو چاہے بکری کھائے یا آدم سیکر کھائے۔ اب دوسری آیت رہ جاتی ہے رضاعت کی۔